میرے کامل رائٹر عمیرہ احمد۔ مگر میں تمہیں اتنی اچھی طرح جانتی ہوں کہ میرے لیے یہ کہنا مشکل ہے کہ تم ایک اچھی انسان ہو۔ وہ رکی، سلار پلکیں جھپکائے بغیر اسے دیکھ رہا تھا۔ جو آدمی خودکشی کی کوشش کرتا ہو، شراب پیتا ہو، جس نے اپنا کمرہ عورتوں کی بڑھنا تصویروں سے بھر رکھا ہو، وہ اچھا آدمی تو نہیں ہو سکتا۔ امامہ نے دو ٹوک انداز میں کہا، تم کسی ایسے آدمی کے پاس جاتی جو یہ تینوں کام نہ کرتا، مگر تمہاری میری طرح مدد بھی نہ کرتا، تو کیا تمہارے لیے وہ اچھا آدمی ہوتا؟ سلار نے تیز آواز میں کہا، جیسے جلال انصر۔ امامہ کے چہرے کا رنگ یکدم بدل گیا۔ ہاں، اس نے میری مدد نہیں کی، مجھ سے شادی نہیں کی، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ برا آدمی ہے۔ وہ اچھا آدمی ہے، ابھی بھی میرے نزدیک اچھا آدمی ہے، اور میں نے تمہاری مدد کی، تم سے شادی کی، مگر یقیناً اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں اچھا ہو گیا ہوں۔ میں بہت برا آدمی ہوں۔ وہ عجیب سے انداز میں کہتے ہوئے مسکرایا۔ تمہارا خود اپنے بارے میں کیا خیال ہے امامہ؟ کیا تم اچھی لڑکی ہو؟ اس نے اچانک چپتے ہوئے انداز میں پوچھا، اور پھر جواب کا انتظار کیے بغیر کہنے لگا، میرے نزدیک تم بھی اچھی لڑکی نہیں ہو۔ تم بھی ایک لڑکے کے لیے اپنے گھر سے بھاگی ہو، اپنے منگیتر کو دھوکہ دیا ہے تم نے، اپنی فیملی کی عزت کو خراب کیا ہے تم نے۔ سلار نے لحاظ بلائے طاق رکھتے ہوئے صاف گوئی سے کہا۔ امامہ کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی آ گئی۔ تم ٹھیک کہتے ہو، میں واقعی اچھی لڑکی نہیں ہوں۔ ابھی مجھے یہ جملے بہت سے لوگوں سے سننا ہے۔ میں تمہیں بہت لمبی چوڑی وضاحت دے سکتی ہوں، مگر اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ تم ان چیزوں کو نہیں سمجھ سکتے۔ فرض کرو میں تمہیں لاہور نہ لے کر آتا، کہیں اور لے جاتا، پھر مگر میں تمہیں بحفاظت یہاں لے آیا ہوں۔ یہ میرا تم پر کتنا بڑا احسان ہے، تمہیں اندازہ ہے اس کا؟ امامہ گردن موڑ کر اسے دیکھنے لگی۔ مجھے یقین تھا کہ تم مجھے کہیں اور نہیں لے کر جاؤ گے۔ وہ اس کی بات پر ہنسا۔ مجھ پر یقین تھا؟ کیوں؟ میں تو ایک بہت برا لڑکا ہوں۔ مجھے تم پر یقین نہیں تھا، اللہ پر یقین تھا۔ سلار کے ماتھے پر کچھ بل پڑ گئے۔ میں نے اللہ اور اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے سب کچھ چھوڑ دیا ہے۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ مجھے تمہارے جیسے آدمی کے ہاتھوں رسوا کرتے۔ یہ ممکن ہی نہیں تھا۔ فرض کرو ایسا ہو جاتا۔ سلار مصر ہوا۔ میں ایسی بات کیوں فرض کروں جو ہو ہی نہیں سکتی؟ وہ اپنی بات پر قائم تھی۔ یعنی تم مجھے کسی قسم کا کوئی کریڈٹ نہیں دو گی؟ وہ مذاق اڑانے والے انداز میں مسکرایا۔ اچھا فرض کرو، میں اب تمہیں جانے نہیں دیتا۔ تم کیا کرو گی؟ گاڑی کا دروازہ جب تک میں نہیں کھولوں گا یہ نہیں کھلے گا، یہ تم جانتی ہو۔ اب بتاؤ تم کیا کرو گی؟ وہ یک ٹک اسے دیکھتی رہی۔ یا میں یہ کرتا ہوں۔ سلار نے ڈیش بورڈ پر پڑا ہوا اپنا موبائل اٹھایا اور اس پر ایک نمبر ڈائل کرنے لگا۔ کہ تمہارے گھر فون کر دیتا ہوں۔ اس نے موبائل کی اسکرین کو اس کی آنکھوں کے سامنے لہرایا۔ اس پر امامہ کے گھر کا نمبر تھا۔ میں نے تمہارے بارے میں بتا دیتا ہوں کہ تم کہاں ہو، کس کے ساتھ ہو، پھر یہاں سے تمہیں سیدھا پولیس اسٹیشن لے جا کر ان کی تحویل میں دے دیتا ہوں، تو پھر تمہارے اعتقاد اور اعتبار کا کیا ہوگا؟ وہ مذاق اڑانے والے انداز میں کہہ رہا تھا۔ امامہ چپ چاپ اسے دیکھتی رہی۔ سلار کو بے حد خوشی محسوس ہوئی۔ سلار نے موبائل آف کرتے ہوئے ایک بار پھر اس کی آنکھوں کے سامنے لہرایا۔ کتنا بڑا احسان کر رہا ہوں میں تم پر کہ ایسا نہیں کر رہا۔ اس نے موبائل کو دوبارہ ڈیش بورڈ پر رکھتے ہوئے کہا، حالانکہ تم بے بس ہو، کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ اس طرح رات کو میں تمہیں کہیں اور لے جاتا تو تم کیا کر لیتی؟ میں تمہیں شوٹ کر دیتی۔ سلار نے حیرانی سے اسے دیکھا اور پھر کہکا مار کر ہنسا۔ کیا کر دیتی؟ میں تمہیں شوٹ کر دیتی۔ اس نے اسی انداز میں رک رک کر اس سے کہا۔ وہ اسٹیئرنگ پر دونوں ہاتھ رکھ کر کھلکھلا کر ہنسا۔ کبھی زندگی میں پسٹل دیکھا ہے تم نے؟ اس نے امامہ کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا۔ سلار نے اسے جھکتے اور اپنے پاؤں کی طرف ہاتھ بڑھاتے دیکھا۔ جب وہ سیدھی ہوئی تو اس نے سلار سے کہا، شاید اسے کہتے ہیں۔ سلار ہنسنا بھول گیا تھا۔ اس کے دائیں ہاتھ میں چھوٹے سائز کا ایک بہت خوبصورت اور قیمتی لیڈیز پسٹول تھا۔ سلار پسٹول پر اس کے ہاتھ کی گرفت دیکھ کر جان گیا تھا کہ وہ کسی اناڑی کے ہاتھ میں نہیں تھا۔ اس نے بے یقینی سے امامہ کو دیکھا۔ تم مجھے شوٹ کر سکتی تھی؟ ہاں، میں تمہیں شوٹ کر سکتی تھی، مگر میں نے ایسا نہیں کیا کیونکہ تم نے مجھے کوئی دھوکہ نہیں دیا۔ اس نے مستحکم آواز میں کہا۔ اس نے پستول سلار کی طرف نہیں کیا تھا، صرف اپنے ہاتھ میں رکھا تھا۔ گاڑی کا لاک۔ اس نے بات ادھوری چھوڑتے ہوئے سلار سے کہا۔ سلار نے غیر ارادی طور پر اپنی طرف موجود بٹن دبا کر لاک کھول دیا۔ امامہ نے دروازہ کھول دیا۔ وہ اب پستول اپنی گود میں موجود بیگ میں رکھ رہی تھی۔ دونوں کے درمیان مزید کوئی بات نہیں ہوئی۔ امامہ نے گاڑی سے باہر نکل کر اس کا دروازہ بند کر دیا۔ سلار نے اسے تیز قدموں کے ساتھ ایک قریب آتی ہوئی وین کی طرف جاتے اور پھر اس میں سوار ہوتے دیکھا۔ اس کی قوت مشاہدہ بہت تیز تھی۔ وہ کسی بھی شخص کے چہرے کو پڑھ سکتا تھا اور اس سے اس چیز پر بڑا الزام تھا۔ مگر ہاں، اس دھند آلود سڑک پر گاڑی پر بیٹھے ہوئے اس نے اعتراف کیا وہ امامہ ہاشم کو نہیں جان سکا تھا۔ وہ اگلے کئی منٹ اسٹیئرنگ پر دونوں ہاتھ رکھے بے یقینی کے عالم میں وہی بیٹھا رہا تھا۔ امامہ ہاشم کے لیے اس کی ناپسندیدگی میں کچھ اور اضافہ ہو گیا تھا۔ وہ واپسی پر دھند کی پرواہ کیے بغیر پوری رفتار سے گاڑی چلا کر آیا تھا۔ پورا راستہ اس کا ذہن اسی ادیر بن میں لگا ہوا تھا کہ اس نے پستول آخر کہاں سے نکالا تھا۔ وہ بڑے وثوق سے کہہ سکتا تھا کہ جس وقت وہ وضو کے لیے پاؤں دھو رہی تھی، اس وقت وہ پستول اس کی
پنڈل کے ساتھ نہیں تھا، ورنہ وہ ضرور اسے دیکھ لیتا۔ بعد میں نماز پڑھنے کے دوران بھی وہ بغور اسے سر سے پاؤں تک دیکھتا رہا تھا۔ پستول تب بھی اس کی پنڈل کے ساتھ بندھا ہوا نہیں تھا۔ وہ برگر کھانے اور چائے پینے کے بعد گاڑی میں آ کر بیٹھ گئی تھی اور وہ کچھ دیر بعد گاڑی میں آیا تھا۔ یہ یقیناً گاڑی میں موجود اس کے بیگ میں ہی ہوگا۔ وہ اندازے لگاتا رہا اور جس وقت اپنے گھر پہنچا اس کا موڈ آف تھا۔ گیٹ کے اندر گاڑی لے جاتے ہوئے اس نے چوکیدار کو اپنی طرف بلایا۔ رات کو میں جس لڑکی کے ساتھ یہاں سے گیا تھا تم اس کے بارے میں کسی کو نہیں بتاؤ گے؟ بلکہ میں رات کو نہیں گیا، سمجھ میں آیا؟ اس نے تحقمانہ انداز میں کہا۔ جی، میں کسی کو نہیں بتاؤں گا، چوکیدار نے فرما برداری سے کہا۔ وہ احمق نہیں تھا کہ ایسی چیزوں کے بارے میں کسی کو بتاتا پھرتا۔ اپنے کمرے میں آ کر وہ اطمینان کے ساتھ سو گیا۔ اس دن کہیں جانے کا ارادہ نہیں تھا۔ وہ اس وقت گہری نیند میں تھا جب اس نے اچانک کسی کو اپنے کمرے کے دروازے کو زور زور سے بجاتے سنا۔ وہ یک دم اٹھ کر بیٹھ گیا۔ دروازہ واقعی بج رہا تھا۔ اس نے مندی ہوئی نظروں سے وال کلاک کو دیکھا جو 4 بجا رہی تھی۔ اپنی آنکھوں کو رگڑتے ہوئے وہ اپنی بیڈ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اسے دروازہ بجانے والے پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ اسی غصے کے عالم میں اس نے بڑبڑاتے ہوئے ایک جھٹکے کے ساتھ دروازہ کھول دیا۔ باہر ملازم کھڑا تھا۔ کیا تکلیف ہے تمہیں؟ کیوں اس طرح دروازہ بجا رہے ہو؟ دروازہ توڑنا چاہتے ہو تم؟ وہ دروازہ کھولتے ہی ملازم پر چلایا۔ سلار صاحب، باہر پولیس کھڑی ہے، ملازم نے گھبرائے ہوئے انداز میں کہا۔ سلار کا غصہ اور نیند یکدم غائب ہو گئی۔ 1 سیکنڈ سے بھی کم عرصے میں وہ پولیس کے وہاں آنے کی وجہ جان گیا تھا اور اسے ان کی اور امامہ کے گھر والوں کی اس مستعدی پر حیرت ہوئی تھی۔ آخر وہ چند گھنٹوں میں سیدھے اس تک کیسے پہنچ گئے؟ کس لیے آئی ہے پولیس؟ اس نے اپنی آواز کو پرسکون رکھتے ہوئے بے تاثر چہرے کے ساتھ کہا۔ یہ تو جی نہیں پتا، وہ بس کہہ رہے ہیں کہ آپ سے ملنا ہے، مگر چوکیدار نے گیٹ نہیں کھولا۔ اس نے ان سے کہہ دیا ہے کہ آپ گھر پر نہیں ہیں، مگر ان کے پاس آپ کے وارنٹ ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں اندر نہیں آنے دیا گیا تو وہ زبردستی اندر آ جائیں گے اور تمام لوگوں کو گرفتار کر کے لے جائیں گے۔ سلار نے بے اختیار اطمینان بڑا سانس لیا۔ چوکیدار نے واقعی بڑی عقل مندی کا مظاہرہ کیا تھا۔ اسے یقیناً اندازہ ہو گیا تھا کہ پولیس رات والی لڑکی کے معاملے میں ہی تفتیش کے لیے وہاں آئی تھی، اس لیے اس نے تو پولیس کو اندر آنے نہ دیا، نہ ہی انہیں یہ بتایا کہ سلار گھر پر موجود ہے۔ تم فکر مت کرو، میں کچھ نہ کچھ کرتا ہوں، سلار نے ملازم سے کہا اور پھر واپس اپنے بیڈ روم میں آ گیا۔ وہ کسی عام شہری کا گھر ہوتا تو پولیس شاید دوارے پھلانگ کر بھی اندر موجود ہوتی، مگر اس وقت وارنٹ ہونے کے باوجود اس گھر کا سائز اور جس علاقے میں واقع تھا انہیں خوف میں مبتلا کر رہے تھے۔ اگر امامہ کا خاندان اثر و رسوخ والا نہیں ہوتا تو شاید اس وقت پولیس اس سکیر میں آنے اور خاص طور پر وارنٹ کے ساتھ آنے کی جرت ہی نہ کرتی، مگر اس وقت پولیس کے سامنے آگے کنواں پیچھے کھائی والی صورتحال تھی۔ سلار نے بیڈ روم کے اندر آتے ہی فون اٹھا کر کراچی سکندر عثمان کو فون کیا۔ پاپا، ایک چھوٹا سا پرابلم ہو گیا ہے، اس نے چھوٹتے کہا۔ یہاں ہمارے گھر کے باہر پولیس کھڑی ہے اور ان کے پاس میری گرفتاری کے وارنٹ ہے۔ سکندر عثمان کے ہاتھ سے موبائل گرتے گرتے بچا۔ کیوں؟ یہ تو پتہ نہیں پاپا، وہ میں سو رہا تھا، ملازم نے جگا کر مجھے بتایا کہ میں جا کر پولیس والوں سے پوچھوں کہ وہ کس سلسلے میں مجھے گرفتار کرنا چاہتے ہیں۔ سلار نے بڑی فرمانبرداری اور معصومیت کے ساتھ سکندر عثمان سے پوچھا۔ تمہیں باہر نکلنے یا پولیس والوں کو اندر بلوانے کی ضرورت نہیں ہے، تم اپنے کمرے میں ہی رہو، میں تھوڑی دیر بعد تمہیں رنگ کرتا ہوں۔ سکندر عثمان نے عجلت کے عالم میں موبائل بند کر دیا۔ سلار نے مطمئن ہو کر فون رکھ دیا۔ وہ جانتا تھا کہ اب کچھ دیر بعد پولیس وہاں نہیں ہوگی اور واقعی ایسا ہی ہوا تھا۔ 10-15 منٹ کے بعد ملازم نے آ کر اسے پولیس کے جانے کے بارے میں بتایا۔ ملازم ابھی اس سے بات کر ہی رہا تھا جب سکندر نے دوبارہ کال کی تھی۔ پولیس چلی گئی ہے، سکندر نے اس کی آواز سنتے ہی کہا۔ ہاں چلی گئی ہے، سلار نے بڑے اطمینان بڑے انداز میں جواب دیا۔ اب تم میری بات ٹھیک طرح سے سنو، میں اور تمہاری ممی رات کو کراچی سے اسلام آباد پہنچ رہے ہیں، تب تک تم گھر سے باہر نہیں نکلو گے۔ سنا تم نے؟ سلار کو ان کی بات کرنے کا انداز بہت عجیب سا لگا۔ انہوں نے بہت اکھڑ انداز اور سرد مہری سے اس سے بات کی تھی۔ سن لیا۔ وہ دوسری طرف سے فون بند کر چکے تھے۔ سلار ابھی فون بند کر رہا تھا جب اس کی نظر اپنے کمرے کے کارپیٹ پر پڑی۔ وہاں جوتے کے نشانات بھی تھی اور اس نے دیکھا کہ ملازم بھی قدرے حیرانی کے عالم میں ان نشانات کو دیکھ رہا تھا جو کھڑکی سے قطار کی صورت میں بڑھ رہے تھے۔ جوتے کے ان نشانات کو صاف کر دو، سلار نے تحقیرانہ انداز میں کہا۔ ملازم کمرے سے چلا گیا۔ سلار اٹھ کر کھڑکی کی طرف آ گیا۔ اس نے وہ سلائڈنگ ونڈو پوری طرح کھول دی اور اس کا اندازہ ٹھیک تھا، جوتے کے وہ مٹی والے نشانات باہر برآمدے میں بھی موجود تھے۔ امامہ اپنی کیاریوں سے گزر کر دوار پھلانگ کر ان کی کیاریوں میں کودی تھی اور یہی وجہ تھی کہ اس کے جوتے کے تلے مٹی سے بڑھ گئے تھے۔ اوس کی وجہ سے وہ مٹی کم اور کیچڑ زیادہ تھی اور اس کے برآمدے کے سفید ماربل پر وہ نشانات بالکل ایک قطار کی صورت میں نظر آ رہے تھے۔ وہ ایک گہری سانس لیتا ہوا اندر آ گیا۔ ملازم کمرے میں ان نشانات کو صاف کرنے میں مصروف تھا۔ باہر برآمدے میں بھی پیروں کے کچھ نشانات ہیں، انہیں بھی صاف کر دینا، سلار نے اس سے کہا۔ یہ کس کے نشان ہیں؟ ملازم زیادہ دیر اپنے تجسس پر قابو نہیں رکھ سکا۔ میرے، سلار نے اکھڑے لہجے میں کہا۔ وہ رات کو کھانے میں مصروف تھا جب سکندر عثمان اور طیبہ آ گئے۔
इन दोनों के चेहरे सते हुए थे। सलार इत्मीनान से खाना खाता रहा। वो दोनों इसे मुखातब किए बगैर इसके पास से गुजर कर चले गए थे। खाना ख़त्म करके मेरे कमरे में आओ, सिकंदर उस्मान ने जाते जाते इससे कहा था। सलार ने जवाब देने की बजाय फ्रूट ट्राइफल अपनी प्लेट में निकाल ली। 15 मिनट बाद जब वो इनके कमरे में गया तो इसने सिकंदर को कमरे में टहलते हुए पाया, जबकि तैयबा फिक्रमंदी के आलम में सोफे पर बैठी हुई थी। पापा, आपने बुलवाया था? सलार ने अंदर दाखिल होते हुए कहा। बैठो, फिर तुम्हें बताता हूँ क्यों बुलवाया है। सिकंदर उस्मान ने इसे देखते ही टहलना बंद कर दिया। वो बड़े इत्मीनान से तैयबा के बराबर बैठ गया। इमामा कहाँ है? सिकंदर ने लम्हा ज़ाया किए बगैर पूछा। कौन इमामा? इसकी जगह अगर कोई और होता तो इसके चेहरे पर थोड़ी बहुत घबराहट होती, मगर वो अपने नाम का एक ही था। सिकंदर का चेहरा सुर्ख हो गया। तुम्हारी बहन? वो गड़ाए। मेरी बहन का नाम अनीता है पापा। सलार के इत्मीनान में कोई कमी नहीं आई। मुझे तुम सिर्फ एक बात बताओ, आखिर तुम मुझे और कितनी बार और कितने तरीकों से जलील करवाओगे इस बार? सिकंदर उस्मान दूसरे सोफे पर बैठ के। आप क्या कह रहे हैं पापा? मेरी समझ में नहीं आ रहा, सलार ने हैरानी से कहा। हालांकि तुम्हारी समझ में सब कुछ आ रहा है, उन्होंने तंज़िया अंदाज में कहा। देखो, मुझे आराम से बता दो कि इमामा कहाँ है। ये मामला इतना सीधा नहीं है जितना तुमने समझ लिया है। पापा, आप किस अमामा की बात कर रहे हैं? मैं किसी अमामा को नहीं जानता। मैं वसीम की बहन की बात कर रहा हूँ। सिकंदर उस्मान गुर्राए। वसीम की बहन? वो कुछ सोच में पड़ गया। अच्छा, याद आया, वो जिसने मुझे ट्रीटमेंट दिया था लास्ट ईयर। हाँ वही। अब चूंकि तुम्हारी याददाश्त वापस आ गई है, इसलिए मुझे ये भी बता दो कि वो कहाँ है। पापा, वो अपने घर में होगी या मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में। मेरा इससे क्या ताल्लुक? इसने हैरानगी से सिकंदर से कहा। इसके बाप ने तुम्हारे खिलाफ अपनी बेटी के अगवा का केस करवा दिया है। मेरे खिलाफ? आई डोंट बिलीव इट। मेरा इमामा से क्या ताल्लुक है? इसने पुरस्कून लहजे और बेतासुर चेहरे के साथ कहा। यही तो मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हारा इसके साथ क्या ताल्लुक है। पापा, मैं इसको जानता तक नहीं हूँ, एक दो बार के अलावा मैं इससे मिला तक नहीं। फिर इसके अगवा से मेरा क्या ताल्लुक है? और मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो अगवा हो गई है। सलार, अभी एक्टिंग बंद करो। मुझे बताओ कि वो बच्ची कहाँ है। मैंने हाशिम मुबीन से वादा किया है कि मैं इनकी बेटी को इन तक पहुँचा दूंगा। तो आप अपना वादा पूरा करें, और अगर इनकी बेटी को इन तक पहुंचा सकते हैं तो ज़रूर पहुंचाएं, मगर मुझे क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं? इस बार सलार ने नागवारी से कहा। देखो सलार, तुम्हारी और इमामा के दरमियान अगर किसी भी किस्म की अंडरस्टैंडिंग है तो हम इस मामले को हल कर लेंगे। मैं खुद तुम्हारी इसके साथ शादी करवा दूंगा। तुम फिलहाल ये बता दो कि वो कहाँ है। सिकंदर उस्मान ने इस बार अपने लबो लहजे में तब्दीली लाते हुए कहा। फॉर गॉड सेक पापा, स्टॉप इट। कौन सी अंडरस्टैंडिंग? कैसी शादी? मेरी किसी के साथ अंडरस्टैंडिंग होती तो मैं इसे अगवा करूंगा और मैं अंडरस्टैंडिंग डेवलप करूंगा इमामा जैसी लड़की के साथ। वो मेरी टाइप है। इस बार सलार ने बुलंद आवाज़ में कहा। तो फिर वो तुम पर इसके अगवा का इल्ज़ाम क्यों लगा रहे हैं? ये आप इनसे पूछिए, मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? इसने इसी नागवारी से जवाब दिया। आज हाशिम मुबीन कह रही हैं, कल को कोई और आकर कहेगा और आप मुझ पर चलाना शुरू कर देंगे। मैंने आपको बताया है, मैं सो रहा था जब पुलिस बाहर आकर खड़ी हो गई, और अब आप आ गए हैं और आते ही मुझ पर। मुझे तो ये तक नहीं पता कि वसीम की बहन अगवा हुई है या नहीं। आखिर वो लोग मुझ पर इल्ज़ाम क्यों लगा रहे हैं? क्या सबूत है इनके पास कि मैंने इनकी बेटी को अगवा किया है? और बिलफर्ज मैंने अगवा किया भी है तो क्या मैं यहाँ अपने घर बैठा रहूँगा? मुझे इस वक्त इस लड़की के साथ होना चाहिए। सलार तरक्की से बोलता रहा। मुझे एसपी से तुम्हारे केस की तफसीलात का पता चला है। फिर मैंने कराची से हाशिम मुबीन को फ़ोन किया। वो मुझसे बात करने पर तैयार नहीं था। मुझे इससे बात करने के लिए मिन्नतें करनी पड़ी। इसने मुझे तुम्हारे बारे में बताया। इसकी बेटी रात को गायब हुई है और तुम भी रात को गए हो और सुबह आए हो। तो पापा, इसमें अगवा कहाँ से आ गया? पहली बात तो ये है कि मैं रात को कहीं नहीं गया, और दूसरी बात ये है कि अगवा करने के लिए किसी के घर जाकर लड़की को ज़बरदस्ती ले जाना ज़रूरी है, और मैं किसी के घर नहीं गया। हाशिम मबीन के चौकीदार ने रात को तुम्हें जाते और सुबह आते देखा है। इसका चौकीदार झूठा है। सलार ने बुलंद आवाज़ में कहा। मेरे चौकीदार ने तुम्हें रात को एक लड़की को कार में ले जाते देखा है। सिकंदर ने दांत पीसते हुए कहा। सलार चंद लम्हे कुछ बोल ना सका। सिकंदर यकीनन घर आते ही चौकीदार से बात कर चुके थे। वो मेरी एक गर्लफ्रेंड थी जिसे मैं घर छोड़ने गया था। इसने तैयबा को देखते हुए कहा। कौन है वो फ्रेंड? इसका नाम और पता बताओ। सॉरी पापा, मैं नहीं बता सकता, इट्स पर्सनल। यहाँ इस्लामाबाद छोड़ने गए थे? हाँ, तुम इसे लाहौर छोड़ कर आए हो। एसपी ने मुझे खुद बताया है। तुम 4 नाकों से गुजरे हो, चारों पर तुम्हारा नंबर नोट किया गया है। रास्ते में तुमने इस सर्विस स्टेशन पर रुककर गाड़ी चेक करवाई है। इस लड़की के साथ वहाँ खाना खाया है। सिकंदर ने इस सर्विस स्टेशन और होटल का नाम बताते हुए कहा। सलार कुछ देर सिकंदर को देखता रहा, मगर इसने कुछ नहीं कहा। एसपी ने मुझे ये सब कुछ बताया है। इसने अभी हाशिम मुबीन को ये सब कुछ नहीं बताया। इसने मुझसे कहा है कि मैं तुमसे बात करूं और खामोशी के साथ लड़की को वापस पहुंचा दूं, या इसके घर वालों को इस लड़की का पता बता दूं, ताकि ये मामला खामोशी के साथ
مسئلے کے بغیر ختم ہو جائے، مگر وہ کب تک ہاشم مبین کو نہیں بتائے گا؟ وہ دوستی کا لحاظ کر کے سب کچھ چھپا بھی گیا، تب بھی ہاشم مبین کے اور بہت سے ذریعہ ہیں، اسے وہاں سے پتہ چل جائے گا اور پھر تمہاری پوری زندگی جیل میں گزرے گی۔ سکندر نے اسے ڈرانے کی کوشش کی، وہ متاثر ہوئے بغیر انہیں دیکھتا رہا۔ اب جب جھوٹ بولنا چھوڑ دو اور مجھے بتا دو کہ وہ لڑکی کہاں ہے۔ وہ لڑکی ریڈ لائٹ ایریا میں ہے۔ سکندر کو اس کی بات پر کرنٹ لگا۔ وٹ، میں اسے وہاں سے لایا تھا، وہیں چھوڑ آیا ہوں۔ وہ سفید چہرے کے ساتھ سکندر کو دیکھتے رہے، مگر وہ امامہ نہیں تھی۔ میں پرسوں لاہور گیا تھا، وہاں سے میں رات گزارنے کے لیے اس لڑکی کو لایا، آج میں اسے وہاں چھوڑ آیا۔ میرے پاس اس کا کوئی کانٹیکٹ نمبر تو نہیں ہے، مگر آپ میرے ساتھ لاہور چلیے تو میں آپ کو اس لڑکی کے پاس لے جاتا ہوں، یا پتہ بتا دیتا ہوں۔ آپ خود یا پولیس کو کہیں کہ وہ اس لڑکی سے تصدیق کر لے۔ کمرے میں یکدم خاموشی چھا گئی۔ طیبہ اور سکندر بھی یقینی سے سلار کو دیکھ رہے تھے، جبکہ وہ پورے مطمئن انداز میں کھڑکیوں سے باہر دیکھ رہا تھا۔ مجھے یقین نہیں آتا کہ تم اس طرح کی حرکتیں کر سکتے ہو، تم ایسی جگہ جا سکتے ہو۔ ایک لمبی خاموشی کے بعد سکندر نے کہا، آئی ایم سوری پاپا، مگر میں جاتا ہوں، اور اس بات کا امامہ کے بھائی وسیم کو بھی پتہ ہے۔ میں کئی بار ویکنڈ پر اپنے دوستوں کے ساتھ وہاں جاتا رہا ہوں، اور وسیم یہ بات جانتا ہے، آپ اس سے پوچھ لیں۔ ایڈریس تو اس لڑکی کا۔ وہ کچھ دیر بعد گرائے، میں اپنے کمرے سے لے کر آتا ہوں، اس نے اٹھتے ہوئے کہا۔ اپنے کمرے میں آ کر اس نے موبائل اٹھایا اور لاہور میں رہنے والے اپنے ایک دوست کو فون کرنے لگا۔ اس سے صورتحال بتانے کے بعد اس نے کہا، اکمل، میں اپنے پاپا کو ریڈ لائٹ ایریا کے اس گھر کا پتہ دے رہا ہوں جہاں ہم جاتے رہتے ہیں۔ تم وہاں کسی بھی ایسی لڑکی کو جو مجھے جانتی ہے، اس کو اس بارے میں بتا دو۔ میں ابھی کچھ دیر بعد تمہیں دوبارہ فون کرتا ہوں۔ وہ کہتے ہوئے تیزی سے ایک چٹ پر ایک ایڈریس لکھنے لگا، پھر سے لے کر سکندر کے کمرے میں آ گیا۔ اس نے چٹ سکندر کے سامنے کر دی، جسے انہوں نے تقریباً چھین لیا۔ ایک نظر اس چٹ پر ڈال کر انہوں نے کشمگیں نظروں سے اسے دیکھا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ وہ اطمینان سے انداز میں وہاں سے آ گیا۔ اپنے کمرے میں آ کر اس نے اکمل کو دوبارہ فون کیا۔ میں تمہیں وہاں پہنچ کر فون کرتا ہوں، اکمل نے اس سے کہا، اور وہ بیڈ پر لیٹ کر اس کا انتظار کرنے لگا۔ 15 منٹ کے بعد اکمل نے اسے فون کیا۔ سلاڑ، میں نے سنیا کو تیار کیا ہے، اسے میں نے سارا معاملہ سمجھا دیا ہے، اکمل نے اسے بتایا۔ وہ سنیا کو جانتا تھا۔ اکمل، اب تم ایک کاغذ اور پینسل لو اور میں کچھ چیزیں لکھوا رہا ہوں، اسے لکھو، اس نے اکمل سے کہا، اور پھر اسے اپنے گھر کے بیرونی منظر اور لوکیشن کی تفصیلات لکھوانے لگا۔ یہ کیا، میں نے دیکھا ہوا ہے تمہارا گھر؟ اکمل نے کچھ حیرانگی سے کہا، تم نے دیکھا ہے، سنیا نے تو نہیں دیکھا۔ یہ ساری تفصیلات میں سنیا کے لیے لکھوا رہا ہوں، اگر پولیس اس کے پاس آئی تو وہ یہ ساری چیزیں اس سے پوچھے گی، صرف یہ تصدیق کرنے کے لیے کہ کیا واقعی وہ میرے ساتھ یہاں اسلام آباد آئی ہے۔ وہ گاڑی میں چھپ کر آئی تھی اور رات کے وقت آئی تھی، اس لیے اسے زیادہ تفصیل کا نہیں پتا۔ مگر گھر کے اندر داخل ہوتے ہوئے دائیں اور بائیں دونوں طرف لون ہے۔ میری گاڑی کا رنگ سرخ تھا، اسپورٹس کار، اور نمبر وہ اسے لکھواتا گیا۔ ہم پولیس کے چاروں ناکوں سے گزرے تھے۔ اس نے سفید شلوار قمیض، سفید چادر اور سیاہ سویٹر پہنا ہوا تھا۔ راستے میں ہم اس نام کے سروس اسٹیشن پر بھی رکے تھے۔ سلار نے نام بتایا۔ سروس اسٹیشن اور ہوٹل وہ دھند کی وجہ سے صحیح طرح نہیں دیکھ سکی۔ سلاریہ کے بعد دیکھ رہے ہر چیز کی تفصیل لکھواتا گیا۔